اشارہ کر کے آپ اس کو چوم لیں ہاتھ کو، اور آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ جب طواف وہ شروع کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ساتھ طواف مل کر شروع کیا تو کفار نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کو یثرب کی ہوا نے مار دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، لاغر کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی اکڑ کر چلنا، سینہ کھول کر، بازو کھول کے چلنا، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کفار کو کہ ہمیں مدینہ کی ہوا نے کمزور اور لاغر نہیں کیا۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے، یہ کرنا کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ اور اس میں یہ کہ آپ جب طواف نہیں کر رہے تو آپ جو اوپر والی چادر ہے وہ دونوں شانوں پر آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن جب آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ نے اس احرام کی چادر جو اوپر ڈالی ہوئی ہے وہ دائیں بغل کے نیچے اور بائیں شانے کے اوپر ڈالنی ہے۔ آپ نے اپنا دہنا جو کندھا ہے اسے ننگا رکھنا ہے۔ اس حالت میں آپ نے طواف کرنا ہے، اور ہر چکر پر آ کر آپ نے حجر اسود کے سامنے رکنا ہے، اور رکنے کے بعد بوسہ دینا ہے، اور اگر بوسہ دینے کی ہمت اور فرصت نہ ہو تو پھر استلام یعنی دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے چوم کے آپ آگے چلے جائیں گے۔ اور ان 7 چکروں میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ عربی میں دعائیں مانگ سکیں، فارسی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر زبان کو سمجھنے والا ہے، لیکن افضل طریقہ دعا مانگنے کا عربی میں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف فرمایا تو طواف کے دوران جو آپ نے دعائیں مانگی تھی وہ عربی میں تھی۔ اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ملتی ہیں، اگر آپ وہ کتاب لے لیں اور اسی کو دیکھ کے آپ دعائیں مانگتے رہیں اور طواف کرتے رہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کتاب اٹھاتا ہوں تو میری توجہ اللہ کی طرف نہیں قائم ہوتی، نہیں جڑتی، تو پھر آپ کتاب نہ رکھیں ہاتھ میں، آپ پھر جس زبان میں بھی قدرت رکھتے ہیں اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، دیوانوں کی طرح چلتے ہوئے رب سے دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو پھر مقام ابراہیم کے سامنے آ کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ کو آپ نے تعمیر کیا تھا۔ علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی دعائیں مانگنے کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر زبان کو چونکہ سمجھتا ہے، بس آپ کا خشوع و خضوع جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے جب ہم طواف کر رہے ہوں، اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم عمرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقفے کے بعد ہم دعا کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام اور انسان پروگرام ہمارا جاری، اور آج ہم عمرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی جناب، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید اس پروگرام میں جس میں آج ہم عمرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی وقفے سے پہلے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے دعاؤں کا کہ جو ہم کرتے ہیں جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہیں۔ علامہ صاحب، طواف کرتے ہوئے جو دعائیں ہم عام طور پر کرتے ہیں ان میں کوئی خاص دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص چیز مانگی جائے، یا اگر ہم خاموش ہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری سب ضرورتوں کا پتہ ہے، وہ تو سب کچھ کو جاننے والا ہے، تو کیا دعائیں مانگنا ضروری ہیں یا خاموشی سے بھی وہ طواف جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ یعنی طواف کرنے کے لیے دعاؤں کا مانگنا کوئی فرض اور واجب نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ مقام اور یہ لمحات دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، اس لیے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انسان اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگے، توکل کے لیے دعا مانگے، صبر کے لیے دعا مانگے، دین کے لیے دعا مانگے، دنیا کے لیے دعا، اولاد کے لیے، وطن کے لیے، علاقے کے لیے، برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے اس کو وہاں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کے فلسفے کے مطابق کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ لمحات ہوتے ہیں، اور جب وہ طواف کر رہا ہوتا ہے تو اسے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک مقام خاص بھی اور لمحات خاص بھی اس کو حاصل ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسترد نہیں ہوتی۔ اس لیے طواف کے چکروں کے دوران جس قدر بھی وہ دعائیں مانگ سکتا ہے وہ دعائیں مانگے،
باقی اگر کوئی شخص خاموش چکر لگاتا ہے، طواف 7 پورے کر لیتا ہے چکر، تو اس نے عمرے کا فرض ادا کر دیا. یعنی عمرے کے 2 فرض ہیں، ایک ہے احرام اور دوسرا ہے بیت اللہ کا طواف. اور صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ واجب ہے. اچھا. اسی طرح حلق کرانا یعنی بال صاف کروا دینا یا بالوں کو کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے. فرض جو عمرے کا ہے وہ احرام اور بیت اللہ کے 7 چکر. اس لیے جب بیت اللہ کے 7 چکر پورے کر لیں تو اس کے بعد وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد وہ پھر چلا جائے صفا مروہ کی طرف اور وہاں وہ صفا مروہ میں 7 چکر لگائے گا اور سعی اپنی پوری کرے گا. اور سعی پوری کرنے کے بعد وہ پھر